بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قرآن مجید و فرقان حمید۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رسول اللہ انزل حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار غم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، درود و سلام کے نغمے حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ اس سے باخبر ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں۔ اس نہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، محل بنانے کے خواب دیکھتا ہے، کوٹھیاں بنانے کے خواب دیکھتا ہے، مکانات بنانے کے خواب دیکھتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ عارضی زندگی نہیں ہے، اور عارضی زندگی کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے، اتنی مشقت کی جاتی ہے، اور اتنا کام کیا جاتا ہے تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے، کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ لیکن اس زندگی کے لیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنے اعمال کرتے ہیں۔ تو ہر بندے کو یہ خبر ہے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں، اس کے لیے اتنی مشقت کی جاتی ہے، تو پھر جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے
اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے۔ حدیث رسول ہے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں دیکھو اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں دیکھو اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے اس نے کیا بھیجا ہے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے لیے اس نے کیا اعمال کر رکھے ہیں، اور اس نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو ہر بندہ اپنا محاسبہ نفس کر سکتا ہے۔ آج یہ دور وقت ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر جو ہم کریں گے قیامت کے دن وہی کاٹیں گے، وہی ہمیں ملے گا۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ بدن کم کھانے سے سلامت رہتا ہے، اور روح جو ہے وہ کم گناہ کرنے سے سلامت رہتی ہے، اور دین کی سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام بھیجنے سے ہے۔ تو 3 کام انسان کو کرنے چاہیے اگر وہ چاہتا ہے اس کا بدن سلامت رہے، تو وہ کم کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح پاک رہے، اس کی روح ستھری رہے، تو وہ گناہوں سے پاک رہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ چاہتا ہے اس کا دین سلامت رہے، اس کا ایمان سلامت رہے، تو وہ نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرے۔ ایماندار شخص وہ ہے جو اپنے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ سے خوف زدہ رہے، اس کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتے رہیں۔ جیسے کہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں میں خوف الہی، خشیت الہی کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، اس کی زبان جھوٹ سے، غیبت سے، بددیانتی سے، بہتان ترازی سے، بےہودہ گفتار سے محفوظ رہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، اس زبان سے غیبت نہیں کرے گا، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، اس زبان سے بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا، تو گویا کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے تو ذکر الہی کرے گا، تلاوت قرآن مجید کرے گا، اور دین کے علوم حاصل کرنے کے لیے اس زبان کو استعمال میں لائے گا۔ اور دوسرا، دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگر اللہ سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا ہے، سینے کے اندر، دل کے اندر کسی کی دشمنی نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، بہتان ترازی نہ کرے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا حسد اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی کی دشمنی کو بھی پیدا نہ ہونے دے۔ اور تیسرا فرمایا، آدمی کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس سے محفوظ رہے، کہ اس کا جو کھانا ہے وہ بھی حرام کا نہ ہو، اس کا پینا حرام کا نہ ہو، اس کا لباس حرام کا نہ ہو۔ اگر آپ کا کھانا حرام کا ہے، آپ کا پینا حرام کا ہے، آپ کا لباس حرام کا ہے، تو اگر آپ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگتے ہیں
تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ میں آتا ہے، طواف کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں حالانکہ اس کا جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کیونکہ اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس نے جو کھایا ہے، جو اس نے پہنا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ سارا حرام کا ہے۔ تو حرام کھانے پینے پہننے سے بھی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں، ارشاد نبوی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اور چوتھا فرمایا، آدمی کے پیٹ میں حرام غذا داخل نہ ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے پیٹ کے اندر حرام غذا جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پیٹ میں جب لقمہ حرام کا داخل ہو جاتا ہے تو اس پر زمین اور آسمان کے تمام فرشتے جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جس وقت تک وہ نوالا اس کے پیٹ میں ہوگا، اور اگر اسی حال میں اگر حرام کھاتے ہوئے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تھا، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ ہے جو بندہ حرام کھاتا ہے۔ تو پانچواں فرمایا، آدمی کا ہاتھ حرام کی طرف ہرگز نہ جائے، یعنی اس کے ہاتھ حرام کی طرف نہ جائیں، اور ہر صورت میں اپنا ہاتھ رضا الہی کے لیے، اطاعت الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ اس کا ہاتھ صرف اطاعت الہی کی طرف بڑھتا ہو، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، کسی غیر کی رضا کے لیے اس کا ہاتھ آگے نہ بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے، کیسا تحفہ عطا فرماتا ہے کہ جو حرام سے بچ جاتا ہے، جو حرام سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی ہیں، جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ، ایسا شخص جس کے پاس ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، اولاد زیادہ تھی، لیکن اس نے محنت کی، اس نے مشقت کی، مزدوری کی، اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالا، حرام نہیں ڈالا۔ یہ ایسا بندہ ہے جس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت کعب بن احبار روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرج کا محل پیدا کیا جس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور اس میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، 7 یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں رب کائنات
اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کسی عورت نے دعوت گناہ دی اپنے حسب کی وجہ سے، اپنے نسب کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس نے آگے سے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں تیری بات کو تسلیم کر لیتا، مجھے تو اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور چھٹا فرمایا اس کا پاؤں اللہ کی نافرمانی میں حرکت نہ کرے، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے حرکت نہ دے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہی اس کا پاؤں چلتا ہو، اس کا ہاتھ چلتا ہو۔ صالحین کی صحبت کے لیے بڑھے، اولیاء اللہ کی محبت کے لیے بڑھے، علماء کرام کی محبت کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ جب اس کا ہاتھ ان کاموں کے لیے بڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ اور ساتواں فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت جو ہے وہ خوشنودی ہے، خدا بندی کے لیے کرتا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، بلکہ اس کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر فرشتوں کو پیدا فرمایا، وہاں پر فرشتے موجود ہیں، اور اس وقت تک جب اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی تھی اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ سجدے کے اندر ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے ان کے پہلو کانپ اٹھتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اور روز قیامت جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ خوف زدہ ہیں اپنے رب سے اوپر سے، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خوف الہی سے بندے کا جسم کانپ اٹھتا ہے، خوف الہی سے جب بندے کا جسم کانپ اٹھتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عابد شخص جب وہ فاقے کی صورت میں پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ فلاں کا تاجر ہے اس کے پاس جاؤ اور بچوں کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ اب وہ خاتون اس تاجر کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا چاہیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو، جو لینا چاہو لے جاؤ۔ اور وہ بات سنتی ہے، جواب نہیں دیتی، واپس لوٹتی ہے، کیا دیکھتی ہے گھر کے اندر پھر وہی فاقہ ہے، بچے بلک رہے، چیخو پکار ہے، ممتا تھی، دل جو ہے وہ دھڑکنے لگا۔ دوبارہ پھر تاجر کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ تم اپنی خواہش پوری کر لو، مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا دے دو۔ اب وہ تاجر جب اس عورت کے قریب پہنچا، خوف الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس تاجر نے کہا غربت کے اتنے عالم میں پھر بھی تم خوف خدا تیرے سینے کے اندر موجود ہے، تیرا جسم پھر بھی خشیت الہی کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ تو اس عورت کو خوف الہی کی وجہ سے اس تاجر نے سارا کچھ دیا اور جانے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں بندے کے پاس، اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے
اور کہا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا ہاں میں نے ایک نیکی کی ہے کہ خوف الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے ایک عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے کچھ مجھ سے مانگا، میں نے کہا اپنا جسم میرے حوالے کر دو، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اتنے غربت کے عالم میں، اتنے دکھی دل کے ساتھ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہی تھی، میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں عینانی لا تمسہ النار، کہ اللہ تعالیٰ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا، جہنم کی آگ انہیں مس بھی نہیں کرے گی۔ فرمایا عین بکت من خشیت، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے اشک ریز ہوئی، اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کو مس بھی نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے رات کو پہرا دیتی ہے، جو رات کو جاگتی ہے، راتی ساری کر زاری، نیند عقیدی دھوندے، راتی کاری ساری کر زاری، نیند عقیدی دھوندے، فجری اوگن ہار کہاندے سب تو نیویں ہوندے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، جد کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، جد کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ کہ جو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، انہیں خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، انہیں خوف الہی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے ان کے جسم جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں رکھتا۔ دو قطرے ایسے ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ پہلا قطرہ جو خوف الہی کی وجہ سے آنسو کی طرح ٹپک پڑا، آپ کی آنکھوں سے خوف الہی کی وجہ سے جو قطرہ ٹپک پڑا، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا جو اللہ کی راہ میں بہائے جانے والے خون کا قطرہ، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دو نشان، پہلا نشان جو اللہ کی راہ میں چلنے والا نشان ہے، اور دوسرا نشان اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کی ادائیگی میں پڑ جانے والا نشان۔ اگر کسی کے چہرے پر کوئی نشان پڑ جاتا ہے عبادات کی وجہ سے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخرجو من النار من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام، کہ دوزخ میں سے ہر ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، جس کے سینے میں خشیت الہی ہوتی ہے، اس کو دوزخ کی آگ سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر کسی مومن شخص کی آنکھوں سے اللہ کی
خوف میں آنسو نکل پڑے۔ اگر مکھی کے سر کے برابر کسی مومن شخص کی آنکھوں سے اللہ کے خوف میں آنسو نکل پڑے اور اس کے چہرے کے کسی حصے پہ جا گرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت الہی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے اور آپ کی گال پر گرے، آپ کے چہرے پر گرے تو اللہ تعالیٰ اس حصے کو دوزخ کی آگ سے آرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس، ماہ مبارک، بابرکت مہینہ جو چند دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا، ہم نے اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے کہ ہم میں سے کس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا الہی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، قیام کیا، نوافل ادا کیے اور سرخرو ہو گیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ سوچے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور میں نے کن اصولوں کی نافرمانی کی ہے، کیا میں حکامات الہی کی پیروی کر چکا ہوں یا میں نے نہیں کی۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا محاسبہ نفس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، چند گھڑیوں کی زندگی ہے، اور اگر یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے گزر جائے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے دافع۔